یعنی عورتوں کو مہر دینا واجب ہے، چاہے مہر مثل ہو یا مہر جو آپس میں باہمی رضامندی سے طے کیا گیا ہو۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے نکاح کیا اور اس کا ارادہ مہر دینے کا نہیں تھا، مہر تو بہت سارا متعین کر لیا لیکن ارادہ نہیں ہے مہر دینے کا، تو اس کو زنا کا گناہ ملے گا، جیسا کہ روایات میں آتا ہے۔ تو قرآن نے حکم دیا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، عورتوں کو ان کے مہر ادا کرو۔ اس لیے ہر شوہر کی ذمہ داری ہے ایھا المتزوجون کہ آپ جائزہ لو کہ بھئی میری بیوی کا کتنا مہر میرے ذمہ ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے اس کو ادا کرو، یہ شرعاً واجب ہے۔ آتوا النساء صدقاتہن، عورتوں کو ان کے مہر دو۔ آگے قرآن مجید نے نحلہ ذکر کیا، اور نحلہ کہتے ہیں ہدیے کو اور تحفے کو، اور اس کے پر حضرت مفتی شفیع صاحب اور دوسرے مفسرین رحمہم اللہ نے لکھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ جو مہر دیا جائے گا پھینک کر نہیں دیا جائے گا، بوجھ سمجھ کر نہیں دیا جائے گا، بلکہ عطیہ دیا جائے گا کہ بھئی تم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا، میرے گھر میں آ گئیں، اور جس گھر میں تم نے 16-18 سال گزارے تھے اس کو چھوڑ کے میرے گھر میں آئیں، تمہارا یہ احسان ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کرو۔ تو یہ زندگی میں ایک ہی تحفہ ہوتا ہے جس کا دینا شریعت نے واجب کیا ہے مرد پر، تو وہ تحفے کے طور پر دینا چاہیے، بوجھ سمجھ کر نہیں دینا چاہیے۔ اس کو قرآن نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، عورتوں کو ان کے مہر دو تحفے کے طور پر، عطیے کے طور پر۔